کہ اگر غدیر قم کے بعد کے زمانے کو اگر یہ امت آپ کے ان اشارات کو، ان ارشادات کو، اشار و کنایوں کو، اگر یہ امت اس کے علم کو اگر اپنے اندر میں تازہ اور باقی رکھ لے تو یہ دنیا میں پھر طبقوں اور جماعتوں اور مسلکوں میں نہیں بٹے گی، بلکہ میرے آقا نے اپنے ظاہری زندگی کے 23 سالہ زندگی میں جو کچھ دین کی صورت میں دیا، اس کی حفاظت کا انتظام وہ 3 مہینوں کے اندر میں فرمایا کہ میں تو تم کو دین دے دیا ہوں، میں اللہ کے سامنے شاہد کر چکا ہوں اور سب کو گواہ بنا چکا ہوں، یا اللہ تیری دی ہوئی ذمہ داری کو میں نے پورا کر دیا، مولا تو بھی سن لے اور یہ سب کی تصدیق تو کروے لے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ میرے آقا کو اپنی امت کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی، اور وہ نسبت جو کسی نبی کو اپنی امت کے ساتھ میں نہیں تھی، امتوں کا ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ نبی کی مانیں، لیکن میرے آقا کی خصوصیت یہ ہے کہ امت میرے آقا کو جو چاہتی ہے، لیکن آقا اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں اس کا اندازہ امت کو نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے آقا نے اشاروں کے اندر میں اپنی آل اور اپنے گھرانوں اور مدینے کے لوگوں اور صحابہ کے بالمقابل کے اندر بھی میرے آقا کو جن کی فکر تھی، قیامت میں آخر وہ پیدا ہونے والے کلمہ گو مسلمان کی فکر تھی۔ کیا تھی؟ یہ کون سا رخ ہے؟ امت اس رخ کو بھلا چکی ہے کہ ہم تو آقا سے محبت کرے یہ ایمان اور اسلام سمجھتے ہیں، اور اس کو بتایا جاتا بھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں واضح بھی کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، کہ اتباع کرو، محبت کرو، اطاعت کرو۔ یہ اگرچہ کہ مختلف زاویوں کے اعتبار سے رخ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی قابل قدر ہے۔ اسلام تو سنبھل جائے گا، اس سے اسلام تو سنبھل جائے گا۔ قرآن کی آیتیں کم از کم بڑے انسٹرکشن اور کھلے ہوئے خطرات سے بچانے کے لیے قرآن نے جو کہہ دیا اس درجے میں تو صحیح ہے۔ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام میں پورے داخل، اور اس اسلام کا ایک حصہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی تابعداری، اپنے جان سے زیادہ اس کو عزیز بناؤ تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ بڑے بڑے جو قرآن مجید کے اندر میں کھل کر خدا پاک نے جو احکامات دے دیے، اس کے اعتبار سے تو مسلمانوں کو عام طور پر یہ بات قابل قبول ہے ہر جگہ کہ سرکار سے ہم کو کسی نہ کسی درجے میں محبت کرنا ہے۔ کلمہ ہم ان کا پڑھے ہیں، یہ تو ام سابقہ کے اندر بھی تھا کہ وہ اپنی نبیوں سے محبت کرے، لیکن میرے آقا کی محبت اپنی امت کے لیے، میرے آقا کی محبت اپنی امت کے لیے عرش معلیٰ پر بھی پہنچے ہوئے ہیں، خدا کے قرب خاص میں موجود ہے۔ قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب کے اس مقام پر جو کوئی فرشتہ اور کوئی رسول نہیں پہنچ سکا تھا، وہاں پر کہ جس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، وہ نور تھا جو نور سے نور کا جلوہ ہو رہا تھا اور آئینے میں گویا کہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر تو مخلوق، اور اس موقع کے اوپر ہم 15ویں صدی کے میں نصرت اور آپ حضرات اس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، میرے مصطفیٰ نے عرش الہی کے اوپر ان کا احساس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا بات ہے، آپ کی ذرا بے چینی محسوس ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ یا اللہ، مجھے تو وہ مقام تو نے عطا کیا جو کسی فرشتے کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، میرے لیے مبارک ہے یہ، لیکن میں جن کلمہ گو کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہوں اور میری قیامت تک جو آنے والی امت ہے میں ان کی فکر کرتا ہوں۔ میرے محبوب آپ، ارے یہ خود غرض مسلمان تو اپنے مفاد کے سامنے اپنے سگے بھائی کا قتل کرے، یہ ظالم، اور اپنی جی کی چاہتوں کے لیے دوسرے کا گلا گھوٹے، دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرے، دوسروں کے پاکٹ مارے۔ لیکن میرے آقا کا اپنی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ ہے، کن کے نام لیوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ میرے پاس میں آئے ہیں تو کون سا عاشقانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا مشفقانہ نہیں،
بلکہ متکلمانہ انداز ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. میرے محبوب ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس امت کو چھوڑ کر آئے قیامت تک کی امت کی فکر آپ کو ہے، لیکن ہم کو کیا بھول گئے؟ ہمارے لیے کیا لے کر آئے تم؟ اللہ کا بھی تو انداز ہے. مسلمان کیوں بھول گیا؟ میرے آقا کی نسبت جو امت کو تھی اور امت کو جو میرے آقا کے ساتھ میں جو نسبت ہونی چاہیے، ہماری محنت کا میدان یہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہماری محنت کا میدان یہی ہونا چاہیے کہ آقا کو تو ہر کلمہ پڑھنے والے سے انتہائی درجے کی محبت، اس راستے پر ذرہ برابر کمی نہ عرش الہی پر تھی، نہ مدینہ پاک میں تھی، نہ مکہ مکرمہ میں تھی، نہ آپ کو اس وقت میں گنبد خضرا میں ہے. لیکن کمی ہم بدبختوں کی ہے، ہم بدبختوں کی ہے. اس لیے اپنی بدبختی سے توبہ کر کے صرف اور صرف یا رسول اللہ کہہ کر آقا کے نالن پاک سے چمٹ جاؤ. اس کے لیے جان دینا ہو تو دے دو، اس کے لیے قربانی دینا ہو تو دے دو، اس کے لیے سب کچھ قربان. سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو سجا لو، نظروں میں گنبد خضرا کو بسا لو. یہی تو محنت ہے، یہی تو خانقاہ محمدی. یا پھر اس کے علاوہ کچھ؟ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے. دھوکے میں مت پڑو، دھوکے میں اسباب کو منزل مت سمجھ لو، راستے کو اپنی منزل مت سمجھ لو. منزل کیا ہے کہ ایک دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر، ایک دوسروں کا سہارا دے کر ففروا الی اللہ، کہ چلو اس منزل کی طرف میں جہاں پر نالین پاک مصطفیٰ مل جاتے ہیں. میرے آقا کی نالین پاک اور میرے آقا کی ایک مسکراہٹ. اب اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہو تم؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم اپنا راستہ متعین کرو. اس کے لیے رات کے اندھیرے، دن کے اجالے، اور اپنا غم اور اپنا خوشی اور اپنی مصروفیت، اس کے لیے دل کو دو نہیں، دل کو لٹاؤ، دل کو کٹاؤ. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے. یہ منزل تم کو تنہا سفر کرنا پڑے گا. اس میں آقا سے ہماری محبت، لیکن ہم نے یہ تصور نہیں کیا کبھی کہ آقا کو ہمارے ساتھ میں کتنی محبت کا حق میرے آقا نے. اور خدا کی قسم میرے آقا کی وہ محبت ہماری کوئی غرض اور ہماری مفاد کے لیے نہیں تھی. ہم سے آقا کا کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے لے کے مرے تک بھی اگر صرف تو درود پاک ہی اگر پڑھتا رہے تو وہ بھی تیری غرض کے لیے ہوگا. میرے آقا کا معاملہ کیا ہے؟ اس میں صلاۃ السلام میں کھڑ کر تیرے پیریں ورم آلود ہو جائے، سند ہو جائے، تو اس سے میرے آقا کی عظمتوں میں تیری وجہ سے کیا بلندی ہوگی؟ وہ تو تیری غرض ہے. خیرات دے دیں گے میرے آقا، وہ بات ہے. لیکن آقا کا معاملہ ہمارے ساتھ میں محبت میں ذرہ برابر کمی کا نہیں ہوا. آج امت کو یہ بات بتلاؤ کہ آقا کی محبت تو خدا کی قسم ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ میں جو عرش الہی پر تھی، جو رب العالمین نے محسوس کر کے فرمایا تھا کہ میرے محبوب میں اپنے قرب کی اس منزل پر تمہیں پہنچا لیا ہوں جہاں پر آج تک اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا میں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ مقام ہے میرے آقا کا کہ جس مقام پر خدا نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں بلایا. وہ مقام عبودیت تھا، لا کون و مکان تھا، مقام احدیت تھا. مقام احدیت کس کو بولتے ہیں؟ کہ جہاں پر صرف ایک رہتا ہے، لیکن بتا دیا کہ یہ مجھ سے الگ نہیں ہے، بلکہ مقام احدیت پر میرے مصطفیٰ کو بلایا تو بتا دیا کہ میرے ہی نور کا حصہ، ان کو مجھ سے الگ مت سمجھو. مقام احدیت پر کون پہنچے؟ مقام احدیت پر کون پہنچتے ہیں؟ جہاں پر خدا ہی صرف رہتا ہے. وہ مقام احدیت ہے کہ وہ میرا حق ہے کہ میرے علاوہ میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں ہو سکتا. میں ہوں. لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. وہ تو اس کو تو اپنے بڑے پن کے اندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے اوپر جو موجود رہتا ہے، اس کے کبر، اس کے تکبر، اس کی چادر ہے. اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے. لیکن وہاں پر مقام احدیت کے اوپر بھی کوئی فرشتے کو وہاں پر اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا، کسی کو گوارا نہیں کرتا. لیکن وہاں پر میرے آقا کو رب العالمین نے مقام احدیت میں بلا دیا. یہ کلیہ دے دیا کہ تم ان کو الگ مت سمجھو، الگ نہ سمجھو. عقیدوں کو کتنا محفوظ کیا خدا نے. اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے، اے مسلمانوں مر جاؤ
بیوی کی محبت پر تم تو مر مٹنا اور اپنے بینک کے بیلنسوں کو ختم کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، اپنے سب کچھ لٹانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، اولاد کی محبتوں کے اندر میں گھر کا بیچنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، کپڑوں کا بیچ دینا اپنے جسم کے مشکل نہیں ہے، لیکن کیا حق ادا کیے میرے آقا کی محبت کا کہ وہ آقا کی محبت جو مجھ سے اور آپ سے ہے، کس سے؟ ایک ایک سے ہے، ایک ایک سے ہے، کس سے؟ ایک ایک امتی، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا، چاہے اگرچہ کہ وہ بے نمازی ہو، اگرچہ کہ وہ شرابی ہو، اگرچہ کہ وہ گناہ گار ہو، لیکن وہ محبت جو میرے آقا کو اپنی امت سے تھی، ارے گناہ گار ہے بلکہ میرے آقا اپنے رخ کو نہیں پلٹا لیتے جب تک کہ وہ خود میرے آقا کا انکار نہ کر دے، بے ادب نہ بن جائے، گستاخ نہ بن جائے، اور رب العالمین نہ کہہ دے کہ میرے محبوب میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں تمہاری امت کی محبت کو میں، لیکن تمہاری بے ادبی کی وجہ سے مجھے ناراض مت کرو، تب میرے آقا ذرہ اس سے رخ کو پھیر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا شرک تو بے ادبی گستاخ مصطفیٰ ہے، بے ادبی مصطفیٰ ہے۔ شرک اور کفر کو تم پہچانتے ہی کیا ہو؟ سب سے بڑی بدعقیدگی، سب سے بڑا کفر جو خدا کی نظر میں ہے کفر، اور خدا کی نظر میں جو شرک ہے وہ بے ادبی مصطفیٰ اور گستاخ مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا تو ہر کلمہ پڑھنے والے پر جو محبت اور شفقت کا رشتہ میرے آقا کو اپنی امت کے ایک فرد کے ساتھ میں، صرف سوالات صحابہ کے ساتھ میں نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آخر میں پیدا ہونے والا وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، بہت دل گردہ بڑھا کر بات کر رہا ہوں میں دلائل کے ساتھ میں، کہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو، شرابی اور کبابی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میرے آقا سرکار ہیں، محمد رسول اللہ ہے، خدا کی قسم میرے آقا کی محبت کا رشتہ اس امتی سے کم نہیں ہوا، اور اس کو اپنی کالی کملی کے صدقے میں چھپا لیں گے۔ لیکن محروم ہونے کا خطرہ کس کا ہے؟ جو بے ادب بن جائے، جو گستاخ بن جائے۔ ارے آئے تھے چلے گئے، اتنی عظمت کیوں، اتنی تعظیم کیوں، اتنا عشق ہے کو آقا سے اتنی محبت کیوں؟ ارے خالی سنتوں پر عمل کر لو بس جنت کو پالو۔ جو اس طرح کے چھچورے اور بدتمیز باتیں بولتا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ امت کے ایسے بد عقیدوں کو بھی میرے آقا آخر وقت تک نبھاتے رہتے ہیں۔ میرے آقا کا عالم یہ ہو، خدا کی قسم اگر ذرہ برابر احساس ہو جائے میرے آقا کا، مجھ کو جتنا چاہتے ہیں وہ آقا، اور تم میں سے ایک ایک کو، ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو، ایک ایک گناہ گار مسلمان کو بھی، اے گناہ گار مسلمان، تجھے مولوی حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، تیرا باپ تجھے شرابی کہے گا، اور تیری اولاد تجھے دھتکارے گی، لیکن ذرا اس رخ سے پلٹ کر میرے آقا کی طرف متوجہ ہو، میرے آقا تجھے دھتکاریں گے نہیں، بلکہ کہیں گے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آقا کی حیات ظاہر میں ایک چور کے مدینے کے اندر میں چوری پکڑے گی تو ہاتھ کاٹے گئے، میرے آقا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ امت کو یہ رخ سمجھاؤ، میرے آقا کی اپنی امت کو جتنی چاہت ہے، ایک ایک فرد سے میرے آقا کو جتنی محبت ہے، اگر ذرہ برابر ظاہر ہو جائے وہ، اس لیے خانقاہ محمدی کا پیغام یہ نفرتوں کا پیغام نہیں ہے۔ ہم اس رخ کو دے کہ ذرا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کی محبت کا تو اندازہ لگا۔ عرش الہی پر مقام وحدیت پر میرے مصطفیٰ پہنچے ہوئے ہیں، مقام احدیت پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو وہاں پر برداشت بھی نہیں کرتا۔ کیا خوش قسمتی ہے جی ہم غلاموں کی، ہم نام لیواؤں کی، جہاں اللہ اپنے علاوہ مقام احدیت پر کسی کو گوارا نہیں کرتا، وہاں پر اپنے نور کو بلایا، تو جن کو یاد کیے گئے یہ کلمہ گو ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، قابل قدر نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کیوں یہ ہے، لیکن ان کو وہ رخ بھی تو بتاؤ، اس رخ کو دینے والے بھی، اس رخ کو دینے والے بھی ہائے ہائے اپنی دنیا کو کیش کروا رہے ہیں۔ عشق رسول کہاں دیا جا رہا ہے، میرے آقا کی امت کے ساتھ کی عظمت کو کہاں بتایا جا رہا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی خیرات کہاں تقسیم کی جا رہی ہے۔ خانقاہ محمدی کا نظام تو صرف یہی ہے کہ تم میرے آقا کی وہ جو محبت ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ میں ہے، اگر امت کے ساتھ میں صحیح طریقے کے ساتھ میں میرے آقا کی محبت کا وہ رخ کھولا جائے تو یہ ٹوٹ کر میرے آقا سے عشق نہیں کرے گی۔